معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 29، توکل علی اللہ کا فقدان کفر ہے۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فقر انسان کے لیے کفر کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ تغیر حالات زمانہ کے سبب ذات و صفات الہی میں شکوک و شبہات کو دخل دینا صرف ان لوگوں کا شیوا ہو سکتا ہے جن کا یقین و ایمان بالکل کمزور ہو اور توکل علی اللہ کا جذبہ مفقود، ورنہ ایک موحد اور راسخ العقیدہ مومن کا یقین و ایمان تو ہمیشہ محکم و توانا ہوتا ہے، اور تغیرات زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اللہ پر کامل توکل رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بالکل کافی ہے، اور ایک دوسری جگہ فرمایا، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر توکل کیا کریں، اور اسی بنا پر توکل کرنے والوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے خائف رہتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق و نہایت وسیع و بسیط کر دیتا ہے، اور اس کو ایسے ذریعے سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم فرمایا اور اسے مصائب و آلام سے نجات بخشی اور اپنی نعمتیں اس پر کشادہ کر دیں، وہ لازمی طور پر ایمان محکم رکھے اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بے پایان نعمتوں کا شکر گزارے۔ اور اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو اپنے ضعف ایمان تذبذب اور شکوک و شبہات کے باعث مصائب و نوائب میں مبتلا رہتا ہے اور حسب حدیث کافر و منکر ہو کر دنیا و عقبہ میں پریشان و بے عزت ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب و ذلت میں مبتلا ہونے والا شخص وہ ہوگا جو اپنے ضعیف یقین و ایمان کے سبب دنیا میں بھی کافر رہا اور حشر و نشر کا منکر ہوا۔ بس کفر اور غفلت و فراموشی پیدا کرنے والا فرد وہی ہے جس سے یہاں حضرت نے پناہ مانگی ہے۔ اس بنا پر میں تجھے تلقین کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جو علم و ایمان میں راسخ ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل رہتے ہوں۔ وہ تیرے ظاہر و باطن کو ہر قسم کی کدورتوں سے پاک کر دیں گے، دل و دماغ میں توحید کو مستقل طور پر جاگزین کریں گے، اور ان کے فیوز روحانی سے دنیا و عقبہ میں فلاح و بہبود پائے گا۔